محترم بزرگ و عزیز دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے 6 باتوں کا تذکرہ ہو چکا اور 6 باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ اس جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو آدمی کے گناہوں کو مٹانے والی ہیں، اور 3 اعمال ایسے ہیں جو آدمی کے درجوں کو بلند کرنے والے ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والی ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں، اس کو برباد کرنے والی ہیں۔ تو نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں اس سلسلے میں بات ہو چکی، اور ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اس سے متعلق گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا۔ اس جمعہ جو عرض کیا جائے گا وہ ان 6 باتوں کو جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 باتیں وہ ہیں جو آدمی کے گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء فی الصبرات، کہ سخت سردی کے موسم میں مکمل اور پورا وضو کرنا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور چوتھی بات ہے تیسری بات ہے وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا۔ یہ 3 چیزیں اور یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو آدمی کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا۔ مکمل وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وضو کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں، وضو میں جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا کی جائیں، اور وضو میں جو مستحبات ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے۔ فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ سب کی رعایت کرتے ہوئے مکمل طریقے سے اطمینان سے وضو کرنا سخت سردیوں کے موسم میں، یہ آدمی کے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ سردی کے موسم میں عموماً پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور طبیعت نہیں چاہتی کہ پانی زیادہ استعمال کریں۔ مسلمان ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے، بغیر وضو کے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے آدمی جلدی سے فرائض کو صرف ادا کرتے ہوئے وضو کر کے نماز پڑھ لینا چاہتا ہے، تو اس سے بھی اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی مجبوری کے درجے میں، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ بڑھے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سخت سردیوں کے موسم میں مکمل وضو کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور آدمی کے گناہوں کو مٹانے والا یہ عمل ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں سنتیں ہم نے پڑھ لی، اب پھر فرض نماز کے لیے 5 منٹ کا وقفہ ہے، 10 منٹ کا وقت ہے، یا جتنا بھی وقت ہے کہ نماز کے انتظار کے ساتھ آدمی نماز کا ادا کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا وقت وہ نماز کے انتظار میں گزارتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے گویا وہ بھی نماز ہی میں شامل ہے، گویا وہ بھی نماز ہی میں شامل ہے۔ اور اس روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کا انتظار کر کے نماز ادا کرنا یہ آدمی کے گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم دیکھ لیں
نماز کے انتظار کے ساتھ جو نماز ادا کی جائے گی اس میں چین، سکون، اطمینان ہوگا اور توجہ میں یکسوئی ہوگی اور ادھر ادھر کے خیالات میں کمی رہے گی، اور آدمی فوراً آیا اور فوراً نماز میں شریک ہو گیا تو اتنا ذہن میں یکسوئی نہیں ہوتی جتنا انتظار کے ساتھ نماز ادا کرنے میں یکسوئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انتظار کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور نماز کا یہ انتظار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا، قریب ہے جہاں تک پیدل چل کر جا سکتے ہیں وہاں تک پیدل چل کر جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے باوضو ہو کر پیدل چل کر جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ اس کے ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن آدمی کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں اعمال بڑے عظیم ہیں اور ان کے اجر و ثواب زیادہ ہیں۔ ان اعمال کے اجر و ثواب کو لکھنے میں اور ان اعمال کو آسمانوں تک پہنچانے میں فرشتے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور جو مسلمان ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو کہ اوپر فرشتے کس سلسلے میں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ آپ کے دو کندھوں پر رکھا۔ یہ اللہ کا ہاتھ اپنی اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں نہیں جانتا تو اللہ نے اپنا ہاتھ حضور کے دونوں کندھوں پر رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، جس کی وجہ سے اس اللہ کے ہاتھ کندھوں پر رکھنے کی برکت سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے علوم عطا فرمائے، اس ہاتھ رکھنے کی برکت سے علم عطا ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ اے محمد کیا تم جانتے ہو کہ ملائے اعلیٰ اور اوپر رہنے والے فرشتے کس چیز میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں آپ کو دل میں ڈال دی گئی تھی، یہ علم عطا کر دیا گیا تھا اس وقت میں، تو اللہ کے نبی نے یہی تین باتیں ارشاد فرمائی کہ سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد کی طرف جانا۔ یہ تین عمل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان اعمال کا ثواب لکھنے میں اور یہ اعمال اللہ کی طرف پہنچانے میں فرشتے آپس میں سبقت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وَكَانَ خَطِيئَتُهُ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ان اعمال پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے، ان اعمال کو پابندی کے ساتھ جاری رکھتا ہے، وہ خیر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کی موت بھی خیر پر آتی ہے اور گناہوں سے وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ جو آدمی ان 3 اعمال کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے اور یہ 3 کام گویا اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیتا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی اور دوسرے موسموں میں بھی کامل وضو کرتا ہے اور اسی طرح انتظار کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل مسجد کی طرف آتا ہے، ان تینوں اعمال کو اگر کوئی پابندی کے ساتھ انجام دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں اللہ خیر اور بھلائی کو داخل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر موت کا وقت بھی کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت بھی بھلائی کے ساتھ آتی ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ گناہوں سے پوری طرح پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، ان 3 اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 3 اعمال آدمی کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بتایا کہ جو پابندی کے ساتھ یہ اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور اس کی موت بھی بھلائی کے ساتھ آتی ہے، اور موت جب آتی ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خیر کے کام اللہ کی توفیق کے بغیر تو آدمی کر نہیں سکتا، اللہ سے مانگ کر، اور اللہ کی توفیق جب تک بندے کے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی اس وقت تک آدمی کوئی خیر کا کام کر نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی طاقت کو، اور برائیوں سے بچنے کو، اور مسکینوں سے محبت کرنے کی عادت اور اس کے جذبے کو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی مانگے کہ اے اللہ مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسکینوں سے، غریبوں سے محبت کرنے والا مجھے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، کہ اللہ آپ اپنے بندوں کے ساتھ جب کہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیں تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لیجئے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس روایت میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 3 اعمال گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید بہ فی الحسنات، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے اعمال جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھی اللہ کے نبی نے یہی 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد کی طرف جانا۔ یہ تینوں عمل ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور نیکیوں میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی باوضو اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، نماز کے ارادے سے مکمل طہارت کے ساتھ نکلتا ہے، اور پھر مسجد میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یعنی جو وقت کی نماز ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھا رہتا ہے، وہ مسجد میں جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں
اللہم اغفر لہو ورحمہ، کہ اے اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ ایک اور روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس پر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ تو فرشتوں کی دعائیں آدمی کو ملتی ہیں اگر آدمی نماز کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے اعمال کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے کرنے والوں کے درجوں کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، یہی 3 باتیں ارشاد فرمائی، سخت سردی کے موسم میں کامل اور مکمل وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور باجماعت نماز کے ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد کی طرف آنا۔ تو یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان تینوں حدیثوں کے خلاصے کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان 3 کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے مکمل وضو کرنے کی عادت ڈالنا اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر مسجد کی طرف آنا، یہ تینوں عادتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے سخت سردی کے موسم میں مکمل وضو کرنے کی یہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ آدمی صرف دوسرے اوقات میں وضو کرتا ہے تو اس وضو کرنے کی بھی حدیث میں فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ وضو کرنے والا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ کثرت سے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکدار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ہاتھ اور پیر اور چہرے کی چمک کو جتنا زیادہ چاہے وہ بڑھا لے، یعنی جتنا کثرت سے آدمی وضو کرے گا قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء ہاتھ پیر اور چہرہ اتنا ہی زیادہ وہ روشن ہوں گے۔ تو اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ باوضو رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں، کسی موقع پر عرض کیے جائیں گے، اس وقت وہ موقع نہیں ہے، اس لیے باوضو آدمی رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، شیطان کے حملوں سے جنات کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کسی غلط کام کی طرف آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اور دوسری بات نماز کے انتظار کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور تیسری بات ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل مسجد کی طرف آنا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شریعت میں مطلوب ہے، صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد باقاعدہ نماز کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر وہ نماز ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، فیکٹری میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے وہاں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد میں آ کر اگر نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 20 گنا ثواب اس کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں 27 گنا کا تذکرہ ہے کہ 27 گنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات سنائی تھی کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی
جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ یقیناً مجبوریاں ہوتی ہیں، مصروفیتیں ہوتی ہیں، کسی موقع پر کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، ورنہ جماعت کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 باتیں وہ ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اور ارشاد فرمائی ہیں۔ ثلاث درجات، کہ 3 چیزیں وہ ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے کرنے والے کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وافشاء السلام، سلام کو پھیلانا، والصلاة باللیل والناس نیام، رات میں اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کے کرنے والے کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے، کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک غلطی تمہارے اندر یہ بھی ہے کہ تم ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، ملنے جلنے والوں میں سے یا پڑوسیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جن کے گھرانوں میں تنگی ہے اور جن کی روزی تنگ ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ یہاں کھانے سے مراد صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کسی نہ کسی شکل میں روزی کا انتظام کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، مدینے میں آئے، تو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتوں کو توڑنے کے بجائے اس کو نبھانے کی فکر کرو، اور اس وقت میں نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو دوسروں کے حق میں خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں خیر خواہ ہوتے ہیں۔ جو دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ جو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ مسلمان کا مزاج تھا ہی یہی کہ مسلمان ہمیشہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے کہ فلاں ہے فلاں ہے، بلکہ مسلمان انسانیت کا خیر خواہ ہوتا تھا۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، مال کی محبت، عہدوں کی محبت اور دنیا کی محبت دلوں میں اتنی گھر کر گئی کہ آدمی اپنا مال دوسروں پر لٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا مال دوسروں پر لٹانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باوجود یہ کہ استطاعت ہے اس کے پاس، لیکن سامنے والے کی ضرورت کا احساس ہوتے ہوئے بھی اس کی ضرورت کے پورا کرنے کا خیال دل میں اس لیے نہیں آتا کہ دل میں مال کی محبت جمی ہوئی ہے، دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ صحابہ کی زندگی ہم دیکھ لیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، مزدوری کر کے وہ مزدوری لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے،
اور اپنے لیے تھوڑا سا ہوتا تھا وہ دوسروں کے لیے خرچ کر کے صحابہ خوش ہوتے تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ باوجود ان کی ضرورت کے، باوجود یہ خود محتاج ہونے کے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلمانوں کا مزاج یہ تھا۔ آج ہم دیکھ لیں ملک کے جن حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروباروں کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے، جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں یہ بہت پریشان ہیں، اب بھی پریشان ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ایسے لوگوں کے کچھ کام آنا، ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا خیال رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جس کو صاحب حیثیت بنایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے یہ نہ دولت ہمیشہ رہنے والی، نہ دولت والا ہمیشہ رہنے والا، بلکہ دولت بھی ختم ہونے والی، یہ دولت والا بھی ختم ہونے والا۔ کام وہی آئے گا جو اس نے یہاں آخرت کی تیاری کے لیے جمع کر لیا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو مال آدمی اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بنائے۔ جب ضرورت پڑے گی اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے۔ تیسری بات اللہ، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ کچھ جمعہ پہلے میں نے اس پر مستقل عرض کیا تھا کہ سلام کے رواج کو عام کرنا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے، ہر ملنے جلنے والے کو سلام کرنا، اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم رات کی نماز کو لازم پکڑو، یعنی لازمی طور پر تم رات کی نماز ادا کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ان نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ ایک تو یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ تہجد کی نماز تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ نماز تمہیں تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے، تمہارے رب کا قرب دلانے والی ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو معاف کرانے والی ہے، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اور ایک بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہوں اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے۔ کوئی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا مقرب بندہ اللہ رات میں اللہ کے سامنے ناراض و نیاز کرے بغیر مقرب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم رات کے قیام کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہارے رب کا قرب دلانے والی، تمہارے رب کے قریب کرنے والی یہ نماز ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مکفر للسیئات، گناہوں کو مٹانے والی ہے، گناہوں کو معاف کرانے والی ہے، ومنہات للآثام، اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ جو آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کو مغلوب کر دیتے ہیں، نفس کی جو شرارت ہوتی ہے اس شرارت میں کمی آ جاتی ہے، نفس کے اندر جو مکاری ہوتی ہے اس مکاری میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہے، جو اپنے آپ کو نیک بنانا چاہے، جو اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا قریب بنانا چاہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں میں شامل ہونا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ یہ چاروں فائدے اللہ کے نبی نے اس کے بیان فرمائے۔ تہجد کی نماز پڑھو، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پڑھو گے تو تم بھی نیک بنو گے۔ اور دوسری بات وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی نماز ہے۔ تنہائی میں آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، رات میں اللہ سے ناراض و نیاز کرتا ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو عطا ہوتا ہے۔
اور تیسری بات وہ مکفر للسیئات، گناہوں کو مٹانے والی ہے، وہ منہات للآثام، اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی استعداد اور استطاعت پیدا فرما دیں گے کہ اس سے آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، اور اپنی گناہوں والی بے حیاؤں والی زندگی پر میں نہیں کہہ سکتا، بدگمانی نہیں کر سکتا کہ وہ ظاہری طور پر افسوس کرتے ہوں، یقیناً دل سے ہی افسوس کرتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ باوجود ہم گناہوں کو چھوڑنے چاہنے کے لیکن چھوڑ نہیں سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے محفوظ رہیں، گناہوں کو چھوڑیں اور یہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے توبہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی استعداد رکھی ہے کہ جو اپنے آپ کو آدمی گناہوں سے بچانا چاہے، اللہ کی توفیق اگر اپنے ساتھ شامل حال کر لے گا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ اسے ضرور گناہوں سے بچائیں گے۔ ظاہری طور پر تدبیر یہ ہے، ظاہری طور پر تدبیر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہے اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے توبہ کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ ویسے راتیں بہت لمبی ہیں اور راتوں کو جلدی سونے کی عادت نہیں ہے، رات میں کم سے کم اگر اٹھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو سونے سے پہلے ہی کم از کم پڑھ کر سو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔